الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر اتنے احسانات فرمائے کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو لا تحصوها تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا اور ان کو بحیثیت نعمت کے ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلی نعمت اسلام ہے۔ تکمیل اسلام کا جب اعلان ہوا حجۃ الوداع کے موقع پر آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تام کر دیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کے میں راضی ہوں۔ اسلام کے آنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس آفاقی پیغام جو انسانوں تک پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس سے پہلے جتنے بھی معاملات ہو چکے، جتنے بھی اعمال ہو چکے، جو روایات تھیں وہ تمام کی تمام جو انسانیت کے ہی خلاف تھیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اسلام سے پہلے جو بھی کچھ ہو چکا، جو گناہ ہو چکے، جو شرک ہو چکا، جو ظلم ہو چکا، ناانصافی ہو چکی، رب تعالیٰ کے ساتھ شریک جو تم نے ٹھہرایا، اس کو تمام کی تمام کو صاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے اسلام، اور پاکیزہ کر دیتا ہے انسان کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس کا تذکرہ بحیثیت وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور میں نے تمہارے اوپر تمہارے لیے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ دوسری نعمت جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا، اور احسان اس صورت میں ہوا کہ انہی میں سے رسول مبعوث فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، جس نے انسان کو انسان ہونے کا شعور بخشا، جس نے مختلف قبیلوں میں، مختلف رنگوں میں، مختلف مزاجوں میں، مختلف تہذیبوں میں بٹکی ہوئی انسانیت کو ایک نقطے پہ جمع فرمایا کہ انسانیت کو تہذیب جس ذات نے بخشی ہے، تہذیب جس ذات نے سکھائی ہے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ احساس ذمہ داری اور حقوق کا ادراک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کو حاصل ہوا۔
کہ وہ سرزمین جہاں پہ جنگل کا قانون اور جو طاقتور ہے وہی صاحب اقتدار ہے، اسی کے مطابق قانونوں کو تبدیل بھی کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اہل کتاب جو اپنے آپ کو دین سماوی کا پیروکار اور دعوے دار گردانتے تھے اور کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم تو رب تعالیٰ کے چہتے ہیں، لیکن ان کا طرز عمل یہ تھا کہ جب گناہ کسی اہل ثروت میں سے ہو جاتا، گناہ کسی سردار سے ہو جاتا، جب قانون شکنی کسی رئیس زادے سے ہو جاتی اور وہ شریعت کا قانون توڑتا، تو راہب مذہبی پیشوا تحریف کر دیتے تھے، رد و بدل کر دیتے تھے۔ گویا کہ حقیقت میں جو دین تھا اس کا نام موجود تھا لیکن اس کی عملی صورت ناپید تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لستم علی شیء، کہ تم کسی بھی چیز پر نہیں ہو، حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ اگر تم تورات اور انجیل کو قائم کر لو، ان کے احکامات کو قائم کر لو، تو پھر تم یہودی ہو، پھر تم عیسائی ہو۔ لیکن ابھی یہ تمہاری خواہشات ہیں، تحریفات ہیں۔ اسلام اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، اس کے ذریعے انسانوں کو تہذیب ملی، انسانوں کو شعور ملا، عدل و انصاف کی روایات قائم ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ انسانوں کے لیے حقیقی معنوں کے اندر رحمت بن کے آئی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اس کی زندگی کا مقصد بتایا۔ جو لوگ پسے ہوئے تھے، جو لوگ معاشرے کے پسے ہوئے طبقات میں تھے جیسے کہ غلام، تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات ارشاد فرمائے، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک بتلایا اور غلاموں کو آزاد کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متبنہ کا قانون نازل ہونے سے پہلے جس بچے کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، زید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک غلام تھے۔ یہ اپنے عمل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچہ جو غلام تھا اس کو حیثیت دی اور اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، اور اس کو اہل مکہ زید بن محمد کے نام سے پکارتے تھے۔ پھر سورہ احزاب میں جب حکم نازل ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی شادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے کروائی، اور ان کی طلاق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آسمانوں پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، تو یوں یہ روایت کو عملاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم توڑا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بولا بیٹا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اسلام سے پہلے معاشروں کے اندر، خصوصاً مکہ کے معاشرے میں، یتیم بچیوں اور یتیم بچوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا تھا وہ انتہائی استحصالی کا تھا۔ خصوصاً یتیم بچیاں، ان کی شادی نہیں کروائی جاتی تھی کہ ان کے حصہ میں جو جائیداد آئی ہے، ان کے حصہ میں جو باپ کی طرف سے مال و دولت ہے، وہ ہمارے خاندان سے دوسرے خاندان میں منتقل ہو جائے گا۔ یتیم بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ ایک دن عید کا روز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں کچھ بچوں کو دیکھا کہ وہ بچے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، عید کے دن کے لیے انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے، وہ خوش ہیں، کھیل رہے ہیں، اور انہی کے ساتھ ایک بچے کو دیکھا کہ وہ انتہائی غمزدہ، غمگین اور وہ پریشان کھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا کہ آپ کیوں غمگین کھڑے ہیں؟ تو اس بچے نے بتایا کہ میں یتیم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو پکڑا اور گھر تشریف لے گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اس بچے کو نلاؤ دھلاؤ۔ اس بچے کو نہلایا دھلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کے 2 حصے کیے اور ایک چادر سے اس بچے کا تہبند بنایا اور دوسری چادر اس بچے کو دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے کندھے پر سوار کر کے عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ یہی نہیں، عید کی نماز کے خطبے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ساتھ ممبر پہ بھی بٹھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو بھی پہلو ہم لیتے ہیں وہ ہمیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا عملی نمونہ ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ تو جو بھی پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم لیں گے وہ پہلو سراپا رحمت ہے۔ اس پہلو میں عمل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات کو ختم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کی جو اعلیٰ اقدار ہیں ان کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح عورتوں کے حقوق ہم دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے بعد عرب کے معاشرے میں خصوصاً اور بالعموم پوری دنیا میں عورت کو وہ حق نہیں دیا جاتا تھا، عورت کے ساتھ استحصالی رویہ اختیار کیا جاتا تھا، عورت کو انسانی معاشرے میں کسی مقام پہ بھی عورت کو کہیں بھی کوئی حق نہیں دیا جا رہا تھا، حتیٰ کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُمْ بِالْأُنْثَى کہ اگر کسی کو اس کی بیٹی کی خوشخبری دی جاتی کہ تیرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے تو اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا تھا کہ میں ایک بچی کا باپ بن گیا ہوں، اور پھر اس کے اندر کا یہ جو انسان جو صورت حیوان میں تھا وہ اس پہ بھی نہیں اس کو تسکین ہوتی تھی۔ وہ بچی کو اپنی ہی لخت جگر کو، اپنے ہی خون کو اپنے ہی ہاتھوں زندہ درگور کر دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی، ایک روایت میں ہے کہ جس نے اپنی 3 بیٹیوں کی، اور ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے اپنی 2 بہنوں کی کفالت کی، ان کو پڑھایا لکھایا، ان کی تربیت کی، ان کو تہذیب سکھلائی، پھر ان کی شادیاں کروائیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، فرمایا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ یوں ہوگا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں کہ جس نے پھر عورت کو ماں جیسی عظمت دی کہ جس کے قدموں کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور جس نے عورت کو بہن کا رتبہ دیا، جس نے عورت کو بیٹی کا رتبہ دیا، جس نے عورت کو بیوی کا حق دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
ہم ایسے کئی واقعات دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے آپ کے قدموں میں سر رکھ کر بڑبڑانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ تو اس سے اچھا سلوک کیوں نہیں کرتا؟ جب یہ قوی تھا، جوان تھا، تیرے کام آتا تھا، اس وقت اس نے اپنی قوت، اپنی صلاحیت تیری خدمت میں گزار دی۔ اب جب یہ بوڑھا ہو چکا ہے، اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا، اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو اس کے ساتھ حسن سلوک کیوں نہیں کرتے؟ ایک یہودی کے پاس ہرن کا بچہ تھا۔ ہرن تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس ہرن نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے ارشاد فرمایا کہ یہ ہرن بچے والی ہے اور تو اس کو پکڑ کے لے آیا ہے، اگر تو اس کو چھوڑ دے اور یہ جا کر اپنے بچے کو دودھ پلا کے آ جائے تو اس یہودی نے کہا کہ اس کی ضمانت کون دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس یہودی نے ہرن کو چھوڑا اور ہرن بھاگتا ہوا اوجل ہو گیا اور کچھ دیر کے بعد واپس آیا کہ اس ہرن نے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے بعد وہ ہرن دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل وہ ایسا ہے کہ وہ انسانیت کے لیے نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کا وہ معاشرہ جہاں پہ کوئی قانون نہیں تھا، عرب کا وہ معاشرہ جہاں پہ 50 سال تک جنگیں رہیں، عرب کا وہ معاشرہ جہاں پہ دشمنیاں اس بات پہ چلتی تھیں کہ اس کا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیوں چلا گیا، اس کی اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی کیوں پی لیا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو انہوں نے لیا تو پھر عدل و انصاف کی وہ روایات قائم ہوئیں، پھر امانت داری کی وہ روایات قائم ہوئیں، پھر حیا کی وہ ضابطے اور وہ معیار قائم ہوئے کہ جو آج بھی انسانیت کے لیے قابل فخر ہیں۔ آج بھی ایک مہذب معاشرہ اس وقت وجود میں آتا ہے جب تک ان لوگوں کے اسوہ پر ہم نہیں چلیں گے، جب تک ان لوگوں کی تعلیمات کو ہم نہیں لیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اس اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا اعلان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان روایات کو ختم کرنے کا اعلان فرمایا جن کی بنیاد شرک پر تھی، جو کفر کے علمبردار تھے، وہاں پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو یہ ایک نیا نظریہ تھا، یہ ایک نئی بات تھی اس معاشرے میں، یہ ایک نئی بات تھی اس سماج میں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں بت رکھے ہوئے تھے، جہاں اللہ کے گھر میں ہی اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا، جہاں برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا جاتا تھا، اس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا کلمہ بلند فرمایا۔ لیکن جہد مسلسل
انتھک محنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب عالی ہے، اس نہج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کو تیار کرنا شروع کیا تو پھر حقیقی تبدیلی اس معاشرے میں رونما ہوئی۔ پھر عرب کے معاشرے میں ظلم و جبر کی جگہ عدل و انصاف کے نمونے ہمیں دیکھنے کو ملے۔ پھر عرب کے معاشرے میں ہر ایک کو احساس ذمہ داری بھی ہوا اور اپنے حقوق کا ادراک بھی ہوا۔ پھر عرب کے معاشرے میں وہ لوگ پیدا ہوئے، وہ لوگ دنیا کے نقشے پہ ابھرے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ میرے یہ جو تربیت یافتہ ہیں، میرے جو شاگرد ہیں، میرے جو تابعدار ہیں، میری صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، یہ نجوم ہدایت ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی زندگی آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہوگی۔ جو کوئی بھی کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لے گا، جو کوئی بھی معاشرے میں پیدا ہونے والی کسی بھی روایت اور کسی بھی برائی کا مقابلہ کرنے کے لیے اس میں سے جس کا بھی اسوہ حسنہ اپنا لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور قرآن پاک میں ان کے مثالی ایمان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو حقیقی اور عملی طور پہ آئیڈیل بنانے والی شخصیات کے ایمان کی یوں تعریف کی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ یہ لوگ اس طرح ایمان لائے ہیں کہ ان جیسا ایمان لاؤ گے۔ یہ لوگ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انہوں نے اپنے عمل میں لایا ہے، جس طرح ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معیار کو، جس کو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیں اس کو دل و جان سے قبول کرو، اور جس چیز سے روک دیں تو پھر اس میں قیل و قال کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس سے رک جانا ہے۔ تو اس کا عملی نمونہ جو شخصیات ہیں، ان جیسا ایمان لاؤ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر بحیثیت فرد ہے، اگر وہ معاشرے میں ایک فرد ہے، گھر کا ایک فرد ہے، تو اس کے لیے بھی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک گھرانے کا سربراہ ہے، ایک ادارے کا سربراہ ہے، ایک قوم کا سربراہ ہے، ایک ملک کا سربراہ ہے، اس کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی فوج کے ایک جرنیل کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک سماج کی خدمت کرنے والا سماجی کارکن ہے، اس کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے۔ الغرض امن ہو یا جنگ کے حالات ہوں، سفر کی حالت ہو یا اپنے وطن میں سکونت کے حالت میں ہو، ایک فرد کی حیثیت سے ہو، ایک معاشرے کی حیثیت سے ہو، جس انداز میں بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہ جس طرح آفاقی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جس طرح قیامت تک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں ہر دور میں ہر طبقہ کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ جب انسان مادی طور پر اتنی ترقی نہیں کیے ہوئے تھا، جب انسان نے اونٹوں پر سفر کیا، جب انسان خچروں اور ذرائع نقل و حرکت اتنے زیادہ انسان کے پاس نہیں تھے، اس وقت جو انسان کی ضرورت تھی، جب ذرائع ابلاغ اتنی ترقی میں نہیں تھے، اس وقت جو انسان کی ضرورت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اس کی رہنمائی کے لیے کافی تھی۔ آج جب ہم ترقی کی انتہاؤں کو چھو رہے ہیں، ذرائع نقل و حرکت تیز سے تیز تر صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں، ذرائع ابلاغ کی انتہاؤں کو ہم پہنچ چکے ہیں کہ ایک سیکنڈ اور سیکنڈ کے کچھ حصوں میں پوری دنیا ایک خبر سے باخبر ہو جاتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی مقام پہ رونما ہونے والا واقعہ اس سے گلوبل ولیج ہونے کی وجہ سے پوری کی پوری دنیا کے لوگ اس سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ تو آج جو تقاضے ہیں، آج ہماری جو ضروریات ہیں، اس کا حل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے رہنمائی فرماتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس وقت کے موجودہ دور کے لیے بھی ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، لولاک ما خلقت الافلاق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی تخلیق، آپ کی بعثت مقصود نہ ہوتی، ما خلقت الافلاق، افلاق میں اس کائنات کو وجود نہ دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس وہ اتنی عظیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی صفت عطا فرمائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائل میں سے جو بھی عادت شریفہ ہم لیتے ہیں، جس پہلو کو بھی ہم لیتے ہیں، وہ اس صفت کی معراج ہوتی ہے، وہ اس عادت کی معراج ہوتی ہے، وہ اعلیٰ اقدار کی حامل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو 100% اپنے اوپر نافذ کیا، 100% اس پر عمل کیا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اسی نہج پر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز عبادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز حکمرانی، الغرض کے جو بھی پہلو ہے اس کو صحابہ اکرام نے 100% اپنے اوپر لیا اور اس پر عمل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تکلفات سے پاک تھے۔ وہ سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی منہج پر لیتے تھے، اسی منہج پر اس پر عمل کرتے تھے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں،
خصوصاً جس مہینے سے آج ہم گزر رہے ہیں، یہ ایام ربیع الاول کے ایام ہیں، ان ایام میں مسلمانان عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، اپنے پیغمبر کے ساتھ، پیغمبر اسلام کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں، مختلف انداز میں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ کہیں سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوتے ہیں، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل اور مناقب کو منظوم انداز میں پیش کیا جاتا ہے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ کو پیش کیا جاتا ہے، محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ کئی صدیوں سے جاری ہے۔ لیکن ہم تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ سے یہ سوال کریں، کیا جتنے بھی یہ مشق کی جاتی ہے، جتنے بھی یہ اعمال کیے جاتے ہیں، جتنی سیرت کے عنوان کے اوپر کانفرنسیں اور پروگرام کیے جاتے ہیں، جتنی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، عشق و محبت کے انداز جو بھی ہو، اس سے حاصل ہم نے کیا کیا؟ کیا ربیع الاول کی آمد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنانے میں جس پہلو میں ہمارے اندر کمی تھی، کیا ربیع الاول کے آمد کے بعد اور ان محافل کے انعقاد کے بعد میری زندگی میں وہ عمل جو میری زندگی میں اس سے پہلے نہیں تھے، وہ سنت مطہرہ جس پر میں عمل نہیں کر رہا تھا، کیا میں نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے؟ کیا وہ رسومات اور وہ طور طریقے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے میل نہیں کھاتے، اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ہمیں روشنی نہیں ملتی، ان سے ہٹ کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیل زندگی کے مطابق ہم نے کتنا عمل شروع کر دیا ہے؟ ربیع الاول کے آنے کے بعد میری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی طور پر اظہار محبت کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میرا عشق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میری محبت ہے، عملی طور پر اس کا اظہار کتنا ہو رہا ہے؟ جو پیغام ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے ملتا ہے کہ وہ تکلفات سے دور تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر 100% عمل کرنے والے تھے، اور آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر کتنے فیصد عمل کر رہے ہیں، اور تکلفات میں ہم نے کتنا اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہمیں ضرور تنہائی میں ملے گا، اور جو ہمیں اس چیز کی طرف آمادہ کریں گے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں، ہم ان شخصیات کا مطالعہ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیضیاب ہوئے، اور جنہوں نے اپنی زندگی میں 100% آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈالا، اور جنہوں نے اس معاشرے میں ان رسومات کو، ان روایات کو، ان اقدار کو ختم کیا جو انسانیت کے ہی خلاف تھیں، اور ایسی روایات قائم کیں
ایسے انداز سے زندگی اور معاشرت کو ترتیب دیا کہ جس نے حقیقی معنوں میں انسانیت کو انسانیت کے مقام پہ لا کھڑا کیا۔ آج ہم اس طرز زندگی کے کتنے قریب ہیں؟ اگر ہمیں ان سوالات کے جوابات مثبت انداز میں مل رہے ہیں تو پھر ہم مزید اس میں آگے چلیں، اگر نہیں میں ہیں، نفی میں ہیں، تو پھر ہمیں مثبت اور عملی طور پر قدم اٹھانا ہوگا، ہمیں سیرت مطہرہ کو سیکھنا ہوگا، اور پوری دنیا میں ہمیں انسانوں کو ایسا نمونہ بن کے دکھانا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، جنہوں نے آج سے 1400 سال پہلے انسانیت کو کامیابی کی طرف، انسانیت کو امن کی طرف، انسانیت کو انسانیت کی طرف لایا تھا، آج بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ چل کے حقوق و فرائض، امن اور بھائی چارے کا وہ معاشرہ قائم کر سکتے ہیں جس کے دعوے دار تو دنیا کے اور بہت سے مذاہب، بہت سی تہذیبیں ہیں، لیکن ان کے پاس شخصیات نہیں ہیں، وہ تہی دامن ہیں۔ ہمارے پاس شخصیات بھی ہیں، ہمارے پاس عملی طور پر وجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل، اور ہمارے پاس ایک بہترین تہذیب ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی جامہ پہننے کی اور عملی طور پر اس پر چلنے کی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالت